الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین اور دنیا ود احمد۔ میں ہوں صاحبزادہ احمد فضل قادری۔ ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، محافل نعت کا دوران ہے، اور محافل نعت میں جہاں ثنا خان کو بلایا جاتا ہے، علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے، وہاں پر محافل نعت کی جان سمجھی جانے والی جو رول ہے وہ نکبہ کا ہے، اور یہی نکبہ ہوتے ہیں جو پوری محفل کو ایک ڈسپلن کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ آج میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جو محافل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح ثنائی فرماتے ہیں، آپ کے اور ہمارے دلوں کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ذکر سے منور کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ حافظ محمد ظہیر علی جماعتی صاحب۔ آپ کا قیامت کا بے حد شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، وقت نکالا ہمارے لیے، آپ کا بے حد شکریہ۔ سوالات کی طرف بلا تاخیر آتے ہیں کہ آپ کا آبائی جو گھر ہے وہ کس ایریا میں ہے، کس جگہ پر ہے؟ سٹی میں ہے یا آؤٹ آف سٹی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو دین و دنیا براڈ کاسٹ میں مدعو کرنے پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بنا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ٹائٹل بھی بڑا اچھا ہے، دین اور دنیا، کیونکہ آج کل پڑھا لکھا دور ہے، ہر بندہ اس حوالے سے کہتا ہے کہ دین بھی مل جائے اور دنیا بھی مل جائے۔ آپ کے کچھ پروگرامز جو سابقہ چلے میں نے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بنا کو قبول فرمائے، بہت اچھے ٹرینڈ کو لے کر آگے چلے ہیں۔ آج آپ نے مجھے مدعو کیا ہے تو پہلا سوال بھی میرے بچپن سے شروع کیا، اور بڑا اچھا پیٹرن ہے کیونکہ پیدائش سے ہی بندے کا شروع ہوتا ہے۔ میری جو بیسیکلی پیدائش رحیم یار خان سٹی سے ہی ہے، ہم بلونگ یہیں سے کرتے ہیں۔ میرے والد گرامی کی پیدائش بھی، اور دادا جان جو ہیں وہ بھی میرے خیال میں یہیں کے ہیں، یا بچپن میں وہ ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان بننے سے پہلے۔ امرتسر سے ہمارے پردادا وغیرہ، میرے پردادا کی قبر بھی رحیم خان میں ہی ہے، 125 سال کی عمر میں وصال پایا تھا انہوں نے۔ دادا جان کی بھی، پردادا سے پہلے جو ہمارے دادا تھے ان کی قبر جو ہے وہ انڈیا میں ہے، لیکن پاکستان بننے سے پہلے ہی ہمارے دادا جان پاکستان میں تشریف لے آئے تھے یہیں پہ، اور مجھے بتاتے تھے کہ یہ جو ہماری میلاد چوک ہے یہاں پہ کہیں عدالتیں ہوتی تھیں، یہاں پہ قیام کیا تھا آ کے، اور وہ جو لیور والی مسجد کی بنیادیں میرے پردادا نے رکھی تھی، اور اسٹیشن والی مسجد ہے اس کی بنیادیں بھی دادا جی نے، ان کیونکہ ہمارا گھر قریب تھا تو وہ اس میں شامل تھے اس بنانے میں مساجد میں۔ یعنی شروع سے ہی مذہبی گھرانہ اور مذہب کے ساتھ الحمدللہ محبت رہی ہے، دین سے ماحول رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ نکابت کیسے شروع کی؟ یہ اللہ کی عطا سے شروع ہوئی ہے، سبحان اللہ، واہ۔ روٹین یہ تھی کہ اسکول کے دور تھا، اسکول پڑھتے تھے، میں نام ضروری سمجھوں گا، ہمارے محلے میں آئے شیخ اللہ وسائے قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں 5ویں 6ٹھی میں پڑھتا تھا تو مجھے نا وہ سلو ڈوز اس طرح دینا شروع کر دی، ذہن بنانا شروع کر دیا، آپ یہ کریں، حفظ کریں حفظ کریں۔ تو ذہن نہیں تھا، ماحول نہیں تھا، میرے خاندان میں مجھ سے پہلے کوئی حافظ نہیں تھا، دینی لگاؤ تو تھا لیکن اس حوالے سے کوئی باقاعدگی سے نا حافظ نہیں تھا۔ بہرحال میں سنی بات انسنی کرتا چلا گیا، میٹرک کر لی، اور اسی دوران جو ہے نا میری ملاقات، بلکہ مجھے شرف فیض اور شرف صحبت جو ملا میرے استاد گرامی حضرت علامہ مفتی سید شاہد علی شاہ صاحب جیلانی۔ میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، اسکول سے پڑھ کر آیا تو والدہ کھانا بنا رہی تھی، تھوڑی سی دیر تھی، اور جمعے کا خطاب روٹین یہ تھی کیونکہ نابالغ تھے، ابھی نماز فرض نہیں تھی، نماز جمعہ کے فرض پر اور بھاگے گھر کو، اور جمعے کو مسجد جانا، یہ اس طرح کا ماحول تھا۔ اور اس سے پہلے اگر آ جائیں تو جامع مسجد نوری میں میرے استاد محترم قاری غلام رسول قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے یاد نہیں کہ میں نے ناظرہ کس عمر میں ختم کیا، مطلب اتنی چھوٹی عمر میں مجھے ناظرہ انہوں نے پڑھا دیا کہ مجھے یاد نہیں کہ میرا ختم قرآن کب ہوا تھا ناظرہ۔ اب وہ ساری کڑیاں سے کڑیاں ملیں گے انشاءاللہ، آپ کو سمجھ آئے گی نکابت شروع کیسے ہوئی۔ شاہد علی شاہ صاحب کا جمعے کا ایک خطبہ مجھے یاد آ رہا تھا، جب کھانے کی بھوک لگی تھی، ان کا یہ جملہ تھا کہ جب انسان کی جسم کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کو لپکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسم بھی دی ہے، روح بھی دی ہے، جب روح کو بھوک لگے تو اس کا کیا، بس یہ اس کا کیا جو تھا نا یہ ذہن میں پھنسا ہوا تھا۔ ہفتے والے دن سکول سے آیا تو بھوک لگی ہوئی تھی، تو سیدھا وہ ذہن میں تھا کہ روح کی بھوک، تو نماز ظہر پہ چلا گیا۔
تو تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ بندے کی حاضری مکمل ہونا تو بندہ پاس ہو ہی جاتا ہے. بے شک. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ صاحب ترتیب نمازی، تو یہ مجھے شرف حاصل ہوا الحمدللہ. نابالغی کی حالت میں میں نے نمازیں شروع کر دی تھیں، اور میرے ذمے اللہ کے کرم سے کوئی نماز نہیں ہے. اگر کوئی قضا ہوئی بھی تو وہ ادا ہو گئی. شاہ صاحب کی زیارت کی، ان کی صحبت شروع ہو گئی، پھر اسکول میں آنا جانا سارا معاملہ ہو گیا. مجھے یاد ہے اسکول کی میٹرک کی جو پارٹی ہوتی ہے اس میں ایک مولانا صاحب تھے جو ٹیچر تھے، نام میں ان کا لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، وہ ہمارے نہیں تھے. انہوں نے میرا نعت میں نام لکھا، اور میٹرک کی اس پارٹی میں مجھے اناؤنس ہو رہا ہے کہ محمد ظہیر آئے اور نعت پڑھے، اور میں منہ چھپا کے ڈائس کے پیچھے بیٹھوں کہ میرے کانفیڈنس نہیں ہے کیسے پڑھوں. لیکن جب شاہ صاحب نے ذہن بنایا زیادہ، میٹرک کے بعد میں حفظ کی کلاس میں گیا. اپنے استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ حضور قبلہ مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی دامت برکاتہ القدسی، آپ کے ادارے جامعہ سعیدیہ نبویہ میں نے داخلہ لیا. میرے استاد محترم حضرت قبلہ قاری عبدالعزیز دورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے حفظ مکمل شروع سے لے کر اینڈ تک کرو گردان بھی انہی سے میں نے وہاں کی چند سپارے ایک اور قاری صاحب سے کیے تھے. تو ان کے پاس رہتے ہوئے بزم نبوی آپ کو پتہ ہے ادارے سے، ہاں بزم نبوی کا وہ دورہ تھا، تو وہاں پر جو ہے خطابت میں نے شروع کی سب سے پہلے. ٹھیک. میں میٹرک کے بعد یوں حفظ میں، کیونکہ پڑھنا لکھنا آتا تھا اور شاہ صاحب کی صحبت تھی، مسائل وہاں سے سیکھتے تھے. اور مزے کی بات ہے کہ ہم بد مذہبوں کی مسجد اور مدرسوں میں جا کے 2002 کی بات ہے، اب تو پابندیاں ہیں، ان کے مدرسوں میں گھس کے مناظرے کیا کرتے تھے. جان حق رٹی ہوئی تھی ہم نے اور 480 کتابیں رٹی ہوئی تھیں، تو ان کے اداروں میں جا کے گھس جاتے تھے. مطلب کہ کانفیڈنس ہمیں دے دیا گیا تھا. تو پہلے میں نے وہاں پہ تقریریں کی، اور جب تقریر کی تو پھر جو مدرسے کے طالب علم کتابوں والے تھے درس نظامی کے، وہ مجھے کہتے تھے یار مجھے تقریر لکھ کے دو، تو میں ان کو تقریر بھی لکھ کے دیتا تھا. اور میرا زندگی کا پہلا ایوارڈ جو ہے وہ مجھے خطابت میں ملا تھا کہ درس نظامی کے طلباء سے مقابلہ تھا، اور میں وہاں پر فرسٹ پوزیشن مجھے ملی تھی. تو پھر وہ ایک سمجھے کہ حوصلہ افزائی کا ایوارڈ تھا میرا. تو وہاں سے سمجھے کہ میں پش ہوا، اور پھر ایسا یہ سلسلہ جاری و ساری ہو گیا. اصل میں اسٹیج پہ رہنا ضروری ہوتا ہے. پھر جس فیلڈ میں بندہ چلا جائے، نعت خوانی میں چلا جائے، نقابت میں چلا جائے. اور جب شادری شاہ صاحب کے ساتھ ہم ہوتے تھے بچپن میں چھوٹے ہوئے، تو سندھ تک بھی گئے ہیں، آگے ناروال تک بھی شاہ صاحب کے ساتھ میں سفر کیا ہے. جس طرح خادمین جاتے ہیں تو میں نعت پڑھا کرتا تھا. پھر نعت کوئی سنتا نہیں تھا، پھر ہم نے کہا نعت نہیں سنتا تو پھر نقابت شروع کر دیں تحت لفظ میں پھر وہی بیان شروع کر دیا اس طرح.